بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. معزز ناظرین و سامعین، میرے پاس کل یا پرسوں ہمارے ایک ساتھی نے مشہور و معروف مفتی جناب طارق مسعود صاحب کی ایک کلپ بھیجی ہے، جو مسلک دیوبند کے مشہور عالم ہیں اور محترم شخصیت ہیں. ان کی ایک کلپ بھیجی ہے جو تقریباً 9.5 منٹ پر مشتمل ہے. اس کلپ کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں. ان میں سے جو مرکزی موضوع اور نقطہ رہا ہے ان کا وہ یہ کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق انہوں نے ثابت کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے 4 چیزیں بیان کی ہیں. پہلی بات انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے. دوسری بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی صحیح بخاری میں ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ وہ مردوں کی طریقے سے تشہد کے اندر بیٹھتی تھی، تو اس کا انہوں نے غلط جواب دیا ہے، اور اس کا غلط جواب دینے کی بنا پر مرد اور عورت کی نماز میں تفریق کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. تیسری بات انہوں نے جو بیان کی وہ یہ کہ عورت کے اندر نسوانیت پائی جاتی ہے، عورت کی نماز میں عورت پناہ ہونا چاہیے، اس لیے اس کے سجدے کا طریقہ، رکوع کا طریقہ اور دیگر طریقے میں انہوں نے فرق بتایا. چوتھی بات جو انہوں نے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اعمال کو انہوں نے عورتوں کے ساتھ خاص کر دیا، جبکہ آپ سب کے لیے نمونہ ہیں، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. اور اسلام کا ہر حکم جو کسی خاص صنف سے متعلق نہیں رکھتا ہے وہ حکم سب کے لیے عام ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اعمال کو عورت کے ساتھ خاص کر دیا اور بعض اعمال کو مردوں کے ساتھ خاص کر دیا، جیسا کہ مقلدین کا یہ عام طور سے شیوا رہا ہے. گفتگو کے دوران انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی طنز کسا اور یہ کہا کہ امام بخاری محدث ہیں، مجتہد نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ امام بخاری جیسی عظیم ترین شخصیت کو جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ان کو آپ جیسے اور میرے جیسے لوگوں کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، محتاج نہیں ہو. دنیا ان کو مجتہد مانتی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی صحیح بخاری کے اندر ابواب اور تراجم قائم کیے ہیں وہ ان کی فقاہت اور اجتہاد کا بین ثبوت ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے بڑے بڑے مجتہد اور فقیہ کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اتنی بڑی فقاہت تھی اور اتنی ان کے پاس اجتہاد تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مجتہد تھے کہ دنیا ان کو مجتہد مانتی ہے. تو بہرحال کبھی موقع ملا تو اس پر بھی ہماری گفتگو ہوگی. لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ کیا مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، اور جو مفتی صاحب نے بتایا ہے کیا ان کی بات درست ہے، یہ آج ہمارا موضوع ہے. تو دیکھیے، مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان صلوا کما رأیتمونی وصلی، تم اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ آپ کے پاس مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ کرام تشریف لائے. تقریباً 20 دنوں تک ہمارے نبی کے پاس قیام کیا. اس کے بعد پھر ہمارے نبی نے ان کو ان کے گھر اہل و عیال کے پاس جانے کا حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اپنے اہل و عیال کے پاس اور وہاں قیام کرو اور ان کو دین سکھاؤ. اور پھر ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی وصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ انہیں ان کے اہل و عیال کے پاس بھیج رہے ہیں، بال بچوں کے پاس بھیج رہے ہیں، اور یہ حکم دے رہے ہیں کہ صلوا کما رأیتمونی وصلی. مطلب اس کے یہ ہوا کہ آپ کا یہ حکم جہاں مردوں کے لیے وہیں عورتوں کے لیے بھی ہے. انہیں اہل و عیال کے پاس آپ نے بھیجا، اور پھر آپ سب کے امام ہیں، سب کے پیشوا اور رہبر ہیں. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. آپ سب کے لیے نمونہ ہے، مرد ہوں یا عورت ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، بادشاہ ہوں یا امیر غریب ہوں، جو بھی ہوں، آپ سب کے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ ہے. لہذا آپ کا عمل سب کے لیے ہے.
آپ اور اسلام کا جو حکم ہوتا ہے وہ سب کے لیے عام ہوتا ہے، الا یہ کہ تخصیص کی کوئی دلیل ہو۔ جیسے زکوٰۃ کا حکم ہے تو عورت بھی زکوٰۃ دے گی، وہی طریقہ اپنائے گی۔ جتنے میں مرد زکوٰۃ دیتا ہے وہی نصاب عورت کے لیے بھی ہے، وہی حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ اسی طریقے سے روزے کا مسئلہ ہے، جیسے مرد روزہ رکھتا ہے عورت بھی اسی روزہ رکھے گی۔ جن چیزوں سے مرد کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے عورتوں کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ عورت کو حیض و نفاس ایک چیز جو اس کے ساتھ خاص ہے، اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا کرے گی۔ نماز کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گی، بعد میں قضا بھی نہیں کرے گی، البتہ روزوں کی قضا کرے گی۔ حج کا مسئلہ بھی یہی ہے، عمرے کا بھی مسئلہ یہی ہے۔ تو اسلام کا جو بھی حکم ہے وہ سب کے لیے عام ہے، الا یہ کہ کوئی تخصیص کی دلیل ہو۔ اگر تخصیص کی دلیل نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ حکم سب کے لیے عام ہوگا۔ یہ بنیادی بات ہے جو ہر مسلمان جانتا اور سمجھتا ہے۔ اللہ نے جہاں جہاں مخاطب کیا ہے اس میں سارے لوگ شامل ہیں، مرد بھی شامل ہے اور عورت بھی شامل ہے، اور وہ حکم سب کے لیے عام ہے۔ جب تک تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہوگی عام حکم سے کسی کو نہیں نکالا جائے گا۔ یہ ایسی بات ہے جو ہر انسان جانتا اور سمجھتا ہے۔ اب آئیے ہم ان کے دلائل کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یا ان کے جو باتیں انہوں نے پیش کی، دلیل تو نہیں کہا جائے گا کیونکہ کوئی دلیل نہیں اس کے اندر، یہ سب ان کی طرف سے ہیں جو انہوں نے پیش کیا ہے، لہٰذا ایک ایک چیز کا میں آپ کے سامنے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی بات انہوں نے بیان کی کس پر امت کا اجماع ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کسی بھی عالم نے اجماع نقل نہیں کیا ہے، اور یہ ان کی اپنی طرف سے بات ہے، کسی نے بھی اجماع نقل نہیں کیا ہے۔ اور اجماع یہ ضرورت ہوتی ہے، اور اجماع کا ایک بیس اور بنیاد ہوتی ہے۔ اجماع کی بنیاد کتاب و سنت ہے۔ اگر اجماع کی بنیاد کتاب و سنت نہیں ہے تو اجماع قابل معتبر نہیں ہوتا۔ اس کی بنیاد ہونا چاہیے، کتاب و سنت سے دلیل ہونی چاہیے، تب جا کر کے اجماع معتبر ہوتا ہے۔ اور یہاں جو انہوں نے اجماع نقل کیا ہے، یہ بتایا ہے، وہ اجماع سنت کے خلاف ہے، اور سنت کے خلاف ضلالت اور گمراہی ہوتی ہے، اور ہمارے نبی کا حکم ہے، یہ حدیث ہے کہ میری امت ضلالت پر متفق نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انہوں نے جو بات کہی ہے سراسر غلط بات کہی ہے، اس پر کبھی بھی اجماع نہیں رہا ہے، اور اجماع تو اس کے برعکس رہا ہے، کیونکہ اصل یہی ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں، جس طریقے سے مرد اور عورت کے روزے میں، مرد اور عورت کے حج میں اور عمرے میں، زکوٰۃ دینے میں اور دیگر مسائل میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ اصل ہے۔ لہذا اس پر اجماع ہوگا، اور اس کو نکالنے کے لیے ہمیں دوسری دلیل کی ضرورت ہے، جبکہ یہاں پر کوئی دوسری دلیل نہیں پائی جاتی ہے۔ لہذا ان کا یہ کہنا کہ اجماع ہے، یہ سراسر غلط بات ہے، اس پر کبھی بھی اجماع نہیں ہوا ہے، اور اجماع ضرورت ہے، اس کے لیے بیس اور بنیاد چاہیے۔ دیکھیں اسلام کے اندر 4 مصادر ہیں، ایک تو کتاب اللہ، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع، اور نمبر 4 یہ کیا ہے؟ صحیح قیاس۔ کتاب اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے بارے میں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ وہ معنی جو لیا جا رہا ہے وہ سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو۔ اگر ان کے فہم کے مطابق نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ فہم یا وہ جو بات بیان کی جائے گی وہ معتبر نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں جتنے بھی اہل باطل ہیں، اہل بدعت ہیں، اپنی بدعت کی دلیلیں وہ کتاب اللہ ہی سے دیتے ہیں۔ تو کتاب اللہ میں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن کیا وہ دلیل جو انہوں نے دی ہے، کیا وہ جو سمجھا ہے وہ سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہے؟ یہاں پر مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے کتاب اللہ کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ وہ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ سلف صالحین کے فہم اور نہج کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب ایک مثال میں دے کر کے سمجھاؤں، ہزاروں مثالیں ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں جو اہل بدعت اور اہل باطل ہے وہ قرآن کریم کی کس طریقے سے منمانی تعویل اور معنی بیان کرتے ہیں اپنی بدعت کی ترویج و اشاعت کے لیے، اور اپنی بدعت کو سچ ثابت اور صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ میرا چند سال پہلے ایک عالم سے گفتگو ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے رفع دین کرنے سے منع کیا ہے۔ ہم نے کہا کہاں منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ تو رفع دین میں انسان ہاتھ اٹھاتا ہے
تو یہاں روکنے کا اللہ نے حکم دیا، اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر آپ پہلی بار کو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اب ان کے پاس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب دیکھیے آیت اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اس کا معنی انہوں نے غلط بیان کیا۔ وہ معنی کیا ہے صحیح معنی؟ کہ اللہ نے ظلم کرنے سے، مارنے سے، ہاتھ اٹھانے سے کسی کے اوپر منع کیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ یہ ہرگز نہیں بتایا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نفع دیر نہ کرے۔ ایسے ایک مثال اور لے لیجئے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، آیت میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اس کا معنی اور جو مفہوم ہمارے یہاں کے لوگ بیان کرتے ہیں، وہاں پر آ کر کے مشکل کھڑی ہوتی ہے۔ یہ آیت کریمہ آج نازل نہیں ہوئی ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب صحابہ نے کیا سمجھا، سلف صالحین نے کیا سمجھا؟ کیا انہوں نے اس آیت کا مطلب یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے؟ نہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے، اللہ تعالیٰ کے علم سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں جو وحدت الوجود، حلول اور اتحاد کے قائل ہیں۔ قرآن اپنی جگہ پر برحق ہے، تو گڑبڑی کہاں پر ہے؟ گڑبڑی اس آیت کا غلط معنی بیان کرنے میں ہے، سلف صالحین کے نہج اور ان کے فہم کو چھوڑنے میں گڑبڑی ہے۔ تو کتاب اللہ کے اندر یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی اہل بدعت یا بدعتی یا اہل باطل یا اس طریقے جو سلف صالحین کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، جب بھی وہ کتاب اللہ سے کوئی دلیل دیں، آپ اس سے مرعوب نہ ہوں۔ کتاب اللہ اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن وہ جو معنی بیان کریں گے وہ معنی غلط ہوگا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث یہ دوسرا مصدر ہے۔ حدیث کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو حدیث کا صحیح سند سے ثابت ہونا، حدیث کا صحیح ہونا، اور دوسرا یہ کہ اس حدیث کا معنی اور مطلب سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اب یہاں بھی ایک مثال میں دے دوں، انہی لوگوں کی مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے، ان دونوں پر لعنت ہوتی ہے۔ عورت پر لعنت نہیں بھیجی گئی ہے، کیونکہ عورت مجبور ہوتی ہے، زبردستی اسے کسی مرد کے پاس ایک دو رات کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ عورت کی غیرت اور ضمیر گوارا نہیں کرتی ہے، لیکن زبردستی اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے عورت پر لعنت نہیں بھیجی گئی۔ کس پر لعنت بھیجی گئی؟ جو حلالہ مرد کرتا وہ، اور جس مرد کے لیے اس عورت کو حلال کیا جا رہا، ان دونوں پر لعنت بھیجی گئی۔ اب اس کا معنی کیا بیان کرتے ہیں ہمارے یہاں کے علماء؟ کہ شاید اس سے مراد رحمت ہے۔ یہ دیکھیے کتنی منمانی اور غلط تعویل حدیث کی۔ حدیث تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن لعنت سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے مراد اللہ نے رحمت لیا ہے، ہمارے نبی نے رحمت لیا ہے، کیونکہ وہ آدمی آسانی کا کام کرتا ہے، بیوی کو اس کے لیے حلال کر دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ حدیث اپنی جگہ پر معتبر، لیکن اس کا معنی انہوں نے غلط بیان کیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ نے جس کے لیے کہا جہنم ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے لیے اللہ نے جنت مراد لیا ہو، یا جس کے لیے عذاب کا ذکر ہے تو ہو سکتا ہے اس کے لیے رحمت کا معنی مراد لیا گیا ہو۔ اگر یہی تعویل کی جائے گی تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ اجماع کے اندر کیا ہے؟ اجماع یہ ضرورت ہے، یہ دونوں اصل ہیں، کتاب و سنت یہ دونوں اصل ہیں، اور اجماع اور قیاس ضرورت ہے، اور اجماع کی بنیاد ہونی چاہیے، بیس ہونا چاہیے کتاب و سنت۔ جب وہ بنیاد اس کی کوئی ہوگی تب وہ اجماع معتبر ہوتا ہے، اور اگر بنیاد نہیں ہے تو اجماع ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ دلالت پر امت کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے جمع قرآن کا مسئلہ ہے، اس کی بنیاد تھی، اللہ نے خود فرمایا قرآن کریم کے اندر اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ۔ تو اور اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی قرآن جمع تھا، اگرچہ ایک جگہ نہیں تھا، لیکن سب کے سب صورتیں اور آیتیں سب محفوظ تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ایک صورت کو ایک جگہ کا اکٹھا کر دیا جو آیتیں الگ الگ تھیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ صورتوں کو ترتیب دے دیا، یہ عثمان غنی نے کیا۔ تو یہ ساری چیزیں، اس پر امت کا اجماع واقع ہوا۔ مرتدین سے قتال پر امت کا اجماع واقع ہوا۔ شروع میں اختلاف تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف کر رہے تھے، بعد میں ان کے بھی سینے کو اللہ نے کھول دیا اور اس طریقے سے اس پر جو ہے اجماع ہو گیا۔ اس طریقے سے بہت سارے مسائل آپ دیکھیں گے جس کی بنیاد کتاب و سنت ہے، وہ کتاب و سنت کی بنیاد پر
اجماع واقع ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ پر اجماع ہے، نماز کی فرضیت پر اجماع ہے، تو اس کی اصل موجود ہے کتاب و سنت کے اندر، تب وہ اجماع ہوا ہے. اس لیے جب بھی اجماع ہوگا تو اس کے لیے اصل ہونا چاہیے، کیونکہ ضلالت پر امت کا اجتماع نہیں ہو سکتا. تو یہ ضرورت ہے اجماع، اور اجماع بھی حجت ہے، لیکن اجماع ثابت ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ یوں ہی اجماع نقل کر دیتے ہیں اور وہ ثابت نہیں ہوتا ہے. بہت سارے علماء نے اپنے اپنے مسائل جس میں بہت سارا اختلاف ہے اس میں اجماع نقل کر دیا. مثال کے طور پر تراویح کے بارے میں لوگوں نے اجماع نقل کیا، حالانکہ اس پر ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے. ایک مجلس کی 3 طلاق کے بارے میں نقل کیا لوگوں نے اجماع کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہوتی ہے، حالانکہ اس میں بھی ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے. خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کا ان کا موقف تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے. ہر زمانے میں اختلاف رہا ہے اس موضوع کے اوپر، لیکن اس کو بھی لوگ نقل کر دیتے ہیں کہ اس کے اوپر اجماع ہوا ہے. اس لیے عام طور پر جو اجماع نقل کیے جاتے ہیں وہ عام طور پر ثابت نہیں ہوتا. تو اجماع کی بیس اور بنیاد ہونی چاہیے کتاب اللہ اور سنت رسول. چوتھی چیز کیا؟ قیاس صحیح. قیاس صحیح کی میں نے شرط لگایا ہے، قیاس فاسد نہیں. اور قیاس صحیح کب؟ جب نص نہ ہو. اس لیے جب نص موجود ہو اس وقت قیاس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور وہ قیاس صحیح ہونا چاہیے، کتاب و سنت کی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ اصل سے فرع کو ملایا جائے اور دونوں کے اندر توافق ہو. یہ چیز ہوتی ہے تب جا کر کے وہ قیاس معتبر مانا جاتا ہے. تو یہاں پر جو انہوں نے اجماع نقل کیا، سچی بات یہ کہ اس پر اجماع ہوا ہی نہیں ہے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی عورت نماز پڑھے گی جس طریقے سے مرد نماز پڑھتا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ نے ابن ابی شیبہ نے یہ قول نقل کیا. اس طریقے سے بہت سارے علماء کے اقوال ہیں. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ام الدرداء سے نقل کیا ہے کہ وہ نماز میں ایسی بیٹھتی تھی صحیح بخاری کے اندر جیسے مرد بیٹھتا ہے، اور وہ فقیہہ تھی. تو اجماع کہاں ہو گیا اس پر؟ ام الدرداء کا قول آ رہا ہے، ابراہیم نخعی کا قول بیان کیا جا رہا ہے، اور دیگر کسی بھی عالم نے اس پر اجماع نقل نہیں کیا ہے. یہ مفتی صاحب کی اپنی طرف سے بیان کردہ بات ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اس پر اجماع ہوا ہی نہیں. اجماع کس پر ہوا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز، عورت بھی ویسی نماز پڑھے گی جس طریقے سے، یعنی نماز ویسی ہی جیسے مرد، یعنی دونوں کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے مرد نماز پڑھتا ہے ایسے عورت کے اندر بھی وہی نماز پڑھے، کیونکہ اصل یہی ہے. اصل یہی ہے. اس سے نکلنے کے لیے ہمارے لیے دلیل چاہیے، جبکہ یہاں پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. لہذا ان کا اجماع نقل کرنا کہ یہاں پر اجماع ہے یہ غلط ہے. دوسری بات ام الدرداء کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ امام بخاری نے ایک عورت سے نقل کیا کہ مردوں کے طریقے سے بیٹھتی تھی. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اور دیگر عورتیں عورتوں کی طریقے سے بیٹھتی تھی، مردوں کی مخالفت کرتی تھی، مردوں کے طریقے سے نہیں بیٹھتی تھی. یہ انہوں نے مفتی صاحب نے اس طرح کی بات کہی ہے. یعنی کس قدر یہ بھونٹی بات ہے اور کس قدر یہ عقل سے بھی غلط بات ہے. اب اگر کوئی یہ کہے، مان لیجئے کہ فلاں آدمی تہجد گزار ہے اور 5 نماز کا پابند ہے، تو کیا اسے ثابت ہوتا ہے کہ اور جو دیگر لوگ ہیں اور خود اس میں مفتی صاحب، کیا وہ نمازوں کے پابند نہیں ہیں؟ کیا وہ تہجد گزار نہیں ہیں؟ اگر یہ کہا جائے، یا ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ حلال کماتا ہے، وہ سچ بولتا ہے، تو کیا اسے لازم آتا ہے کہ اور دیگر لوگ حلال نہیں کماتے، سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے ہیں؟ کوئی کہے کہ بھئی فلاں کی عورت اپنے شوہر کی بڑی فرما بردار ہے، تو کیا اسے ثابت ہوتا ہے کہ اور دیگر عورتیں اپنے شوہر کی فرما بردار نہیں ہیں؟ بتائیے ذرا. بھائی ایک مثال تو بہت مشہور ہمارے ہاں کہ ہنڈی کا ایک چاول دیکھا جاتا ہے، ایک چاول دیکھ لیتا ہے انسان، وہ پک گیا ہے تو اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ پورا چاول پکا ہوا ہے. اب وہ آدمی کہے یہ چاول تو پکا ہے ایک، لیکن اور جو چاول ہے وہ نہیں پکے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک چاول اس نے دیکھا. یا ہنڈی میں ایک گوشت دیکھتا ہے، ایک بوٹی دیکھتا ہے اور کہتا ہے بوٹی پکی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب جب وہ کہتا ہے کہ بوٹی پکی ہے تو کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گوشت کی اور جو بوٹیاں ہیں وہ سب کے سب کچی ہیں؟ ایسا قطعاً نہیں ہوتا. اس لیے اس میں کوئی قطعاً دلیل نہیں ہے. جب صالح معاشرہ ہوتا ہے، نیک معاشرہ ہوتا ہے اور اس میں دین اور عبادت کی بات ہوتی ہے، تو وہ اس ایک آدمی کی بات سب کی عکاسی کرتی ہے. ایک آدمی کا عمل پورے معاشرے کا عکاس ہوتا ہے جب نیک اور صالح معاشرہ ہوتا ہے. لہذا جب عورت ایسی کرتی تھی ام الدرداء، تو اور عورتیں بھی ایسے ہی کیا کرتی تھی. ان سے گرچہ نقل نہیں کیا گیا، لیکن کیونکہ اصل یہی ہے. ہمارے نبی نے کوئی تفریق نہیں کی ہے مرد اور عورت کی نماز میں. عورتوں کے لیے الگ طریقہ پڑھ کر کے آپ نے نہیں دکھایا کہ عورت کا طریقہ یہ مرد کا طریقہ.
آپ جو طریقہ اپنایا وہی طریقہ کا حکم آپ نے تمام لوگوں کو دیا. اگر آپ سے الگ حدیث بتاتے، الگ سے طریقہ بتاتے تو یہ ہوتا کہ بھئی الگ طریقہ عورتوں کا ہے، لہذا آپ سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں. لہذا ان کا جو جواب ام الدرداء کے بارے میں یہ بہت ہی بھونڈی بات کہی ہے انہوں نے، جو میں سمجھتا ہوں ان کی شان کے موافق یہ بات نہیں تھی، کیونکہ وہ بہرحال محترم شخصیت ہیں طارق مسعود صاحب. جی ہاں، تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جو تیسری بات بیان کی انہوں نے وہ یہ بیان کیا ہے کہ عورت کے اندر کیا ہے، نسوانیت ہے. عورت کا عورت پن ظاہر ہونا چاہیے، عورت کا عورت پن ظاہر ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا عورت کا عورت پن اسی کے اندر ہے کہ جب وہ سجدہ کرے تو چمڑ کر کے سجدہ کرے، یا اس طریقے جب وہ نیت باندھے سینے پر ہاتھ باندھے، یا جب نماز کی شروعات کرے تو اپنے اپنے ہاتھ کان تک لے جانے کے بجائے کندھے تک لے کر کے جائے؟ کیا عورت کی نسوانیت اسی کے اندر ہے؟ تو جو عورت نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، مان لیجئے ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری عورتیں ہیں جو نماز نہیں پڑھتی، تو گویا کہ ان عورتوں سے نسوانیت اور عورت پناہ نہیں ٹپکتا ہے. اگر یہی مسئلہ ہے کہ عورت پناہ ٹپکنا چاہیے عورت کے اندر سے، میرے مفتی صاحب عورت کا عورت پناہ اس میں نہیں ہے. عورت کی نسوانیت اور عورت پناہ اس کے لباس کے اندر ہے، اور اس کے چہرے کے اندر ہے، اس کے بال کے اندر ہے، اس کی آنکھوں میں ہے، اس کے انداز گفتگو میں ہے، اس کے چال ڈھال کے اندر ہے، اس کی آواز میں ہے، شکل و صورت کے اندر ہے اس کے، نہ کہ اس کے اس طریقے میں جو آپ نے بیان کیا. اور اگر کوئی مرد اپنے ہاتھ کو بچھا کر کے نماز پڑھ لے یا اس طریقے سے چمڑ کر کے سجدہ کر لے تو کیا اس مرد سے عورت پناہ ٹپکنے لگے گا؟ یہ جو ہمارے مفتی صاحب نے اسی بات کہی ہے. لہذا عورت کا نسوانیت اس کے اندر نہیں ہے. عورت کی نسوانیت جو میں نے بیان کی اس کے اندر ہے. اور پھر کیا ہمارے نبی سے بڑھ کر کے کوئی زیادہ غیرت مند ہو سکتا ہے؟ اگر یہ مرد کی طریقے سجدہ کرنا اور اس طریقے سے مرد کی طریقے سے رکوع کرنا اگر یہ نسوانیت کے خلاف ہے اور اس میں بے پردگی ہے اور حیا کے خلاف ہے، تو نعوذ باللہ ہمارے نبی نے کیوں نہیں کہا کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے، عورت کو چاہیے کہ اس طریقے سجدہ کرے اور اس طریقے سے اس کو رکوع کرنا چاہیے؟ کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی. پورا مصدر کتاب اور پورے حدیث کے سارے مصادر آپ ڈھونڈ ڈالیں، کہیں آپ کو کوئی ایسی حدیث نہیں ملے گی. تو کیا آج کے لوگوں کو زیادہ غیرت ہو گئی عورتوں کے تعلق سے ہمارے نبی کے مقابلے میں؟ کیا ہمارے نبی کو سے زیادہ کوئی غیرت مند پیدا ہوا دنیا کے اندر؟ آپ زیادہ کوئی اخلاق والا پیدا ہوا؟ آج ہی ساری کی ساری شرم و حیا والی بات ہو رہی ہے کہ اس کے اندر یہ عورت کے اندر یہ جو ہے پردگی ہے اور اس کے اندر زیادہ حیا ہے اور اس میں عورت پناہ ہے. اور پھر عورت تو گھر کے اندر نماز پڑھتی ہے، پھر وہاں پر کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اس لیے یہ بات ان کی سراسر غلط بات ہے یہ. اور یہ عورت کی نسوانیت کے قطعاً خلاف نہیں ہے کہ اگر عورت مرد کی طریقے سے نماز پڑھے تو مرد کی طریقے سے روزہ رکھتی ہے صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک تو اس کی نسوانیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یا اس طریقے سے حج کرتی ہے اس کی نسوانیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مرد کی طریقے سے وہ طواف کرتی ہے، 7 چکر لگاتی ہے اور اس طریقے سے صفا مروہ کی صحیح کرتی ہے، عرفات جاتی ہے، کنکڑی مارتی ہے، کوئی نسوانیت پر فرق نہیں پڑتا. اور جب نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تو عورت کی نسوانیت پر فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ اس کی نسوانیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ شرم و حیا میں آتا بھی نہیں ہے، کیونکہ شرم و حیا سے اگر اس کا تعلق ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یہ حکم دیتے کہ عورت اس طریقے سے سجدہ کرے گی اور اس کا سجدہ مردوں سے آپ الگ بتاتے. اس لیے ان کا یہ کہنا سراسر بے بنیاد ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ اعمال کو عورتوں کے ساتھ خاص کر دیا. جیسے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو سجدے کے درمیان زمین پر کتے کی طریقے سے نہ بچھاؤ. تو بڑی جلدی میں اس کو یہاں کہہ کر کے گزر گئے کہ یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی مرد نہیں بچھائے گا عورت بچھائے گی. چلیں ٹھیک ہے، مان لیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے تو آپ نے منع کیا تو ٹھیک ہے، چیز مردوں کے ساتھ خاص ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورک کیا تو آپ نے تورک کو عورتوں کے ساتھ کیوں خاص کر دیا؟ ہمارے نبی نے تورک کیا، وہ نمازیں جس میں 2 تشہد ہوتا ہے اس میں آپ نے آخری تشہد کے اندر تورک کیا، آپ نے اس کو عورتوں کے ساتھ خاص کر دیا. اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے نبی نے سینے پر ہاتھ باندھا، آپ تو مرد تھے تو آپ نے سینے پر باندھنے کے عمل کو عورت کے ساتھ خاص کر دیا. کیا کوئی ایسی حدیث آتی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی؟
کوئی ایسی حدیث آتی نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے آپ جب تکبیر تحریمہ کہتے تھے یا اس کے بعد بھی جب رفع دین کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو کبھی کان کی لو تک اٹھاتے، کبھی کندھے تک اٹھاتے۔ آپ لوگوں نے یہاں تفریق کر دیا اور یہ کہا کہ کان کی لو تک مرد اٹھائیں گے اور کندھے تک عورتیں اٹھائیں گی۔ اس چیز کی آپ کے پاس کہاں دلیل ہے؟ یہ تو منمانی تعویل ہو گئی، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے کہ آپ نے جس کو چاہا مرد کے ساتھ خاص کر دیا اور جس کو چاہا عورت کے ساتھ خاص کر دیا۔ کام کرنے والا ایک ہی شخص ہے، ایک ہی ذات ہے، وہ نبی اکرم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو سب کے نمونہ ہیں، سب کے اسوہ اور قدوہ ہیں۔ ان کے عمل کو آپ نے خاص کر دیا اپنی فقہ اور اپنی سوجھ بوجھ کی بنیاد پر کہ یہ عورت کے لیے خاص ہے، یہ مرد کے لیے خاص کر دیا، جبکہ آپ کا حکم اور عمل سب کے لیے ہے۔ تو اس لیے یہ بھی جو آپ نے بات کہی ہے یہ قطعاً یہ بھی درست نہیں ہے۔ پانچویں بات جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ عورت کی نماز اور مرد کی نماز میں کچھ فرق انہوں نے بیان کیا۔ انہوں نے جو فرق بیان کیا ہے وہ عورت اور مرد کی نماز کی کیفیت میں نہیں ہے۔ دھیان دیجئے کہ میری بات کو، یہاں بھی انہوں نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے اور مغالطہ کیا ہے اور لوگوں کو یعنی بہکانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو فرق ہے مرد اور عورت کی نماز میں وہ کیفیت میں فرق نہیں ہے، وہ تو چند استثنائی صورتیں ہیں یا مسائل ہیں جن میں فرق ہے۔ جیسے انہوں نے خود بیان کیا کہ عورت کا گھر کے اندر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے مسجد کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ اور میں یہاں ایک بات اور ذکر کر دوں کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے، اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، لیکن اس پر عورتوں کا کبھی اجماع نہیں ہوا کہ عورتیں گھر ہی میں نماز پڑھیں، مسجد کے اندر نہ جائیں، جبکہ یہ عمل افضل ہے ان کے لیے کہ عورتیں گھر کے اندر نماز پڑھیں اور مسجد کے اندر بھی ان کے لیے جانا جائز ہے، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ ہمارے نبی نے کہا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر کے آج تک عورتیں مسجدوں کے اندر جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جبکہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ تو اس پر تو اجماع ہی نہیں ہوا کہ عورتوں نے مسجدوں کو چھوڑ دیا ہو، تو پھر اس معاملے پر کیسے اجماع ہو جائے گا جو انہوں نے بیان کیا کہ عورت کی نماز مرد سے مختلف ہوگی؟ اس پر کیسے اجماع ہو جائے گا جبکہ یہ سنت کے خلاف ہوگا؟ اور یہاں پر تو سنت ہمارے نبی کی، ہمارے نبی کا قول موجود ہے کہ مرد کی عورت کا گھر کے اندر نماز پڑھنا مسجد کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ تو اس پر تو اجماع واقع ہی نہیں ہوا عورتوں کا کہ عورتیں مسجدوں کو چھوڑ دیں اور افضل چیز ہی پر عمل کریں۔ تو یہاں پر کس طریقے سے عمل اجماع ہو جائے گا جیسا کہ انہوں نے بیان کیا شروع میں؟ تو یہ بھی آپ بات کو ذہن میں رکھیں۔ تو یہ جو بات ہے یہ نماز کے کیفیت سے متعلق نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ کہا انہوں نے کہ جب عورت کی جو مسجد میں نماز پڑھنے جائے گی تو اس کی آخری صف ہوتی جو ہے وہ بہتر صف ہوگی، اس کی بھی دلیل موجود ہے، یہ بھی نماز کی کیفیت سے متعلق نہیں ہے۔ یا اس طریقے سے اگر مرد اگر نماز میں جو بھولتا ہے مان لیجئے، تو اب مرد کیا کہتا ہے؟ تسبیح کہے گا، سبحان اللہ کہے گا، عورت کیا کہے گی؟ اپنی تالی کو اس طریقے سے بجائے گی۔ تو یہ فرق ہے، کیفیت کے اندر فرق نہیں ہے، یہ کیفیت میں فرق نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزوں میں فرق ہے، جیسے عورت گھر کے اندر جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھتی ہے تو عورت بیچ میں کھڑی ہوگی، آگے کھڑی نہیں ہوگی، یہ بھی فرق ہے۔ تو یہ کیفیت کے اندر فرق نہیں ہوا۔ یا اس طریقے سے مرد اگر اس کا سر ننگا ہے اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر عورت بالغ ہوگی، لڑکی بالغ ہے، اور اگر اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے تو اس لڑکی کی یا بالغ عورت کی نماز نہیں ہوگی، یہ بھی فرق ہے۔ تو یہ جو سارے فروق ہیں یہ سارے فروق کیفیت کے اندر نہیں ہیں، اور انہوں نے اس کو دلیل میں پیش کیا ہے کہ یہ فرق ہے عورت مرد میں، لہذا کیفیت کے اندر بھی فرق ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کیفیت کے اندر فرق نہیں ہے، یہ تو فرق کس چیز کے اندر ہے؟ یہ تو چند مسائل کے اندر فرق ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں بھی عورت کو حیض آ گیا، نماز نہیں پڑھے گی، نماز کی قضا بھی نہیں کرے گی، روزہ بھی نہیں رکھے گی، لیکن روزے کی بعد میں قضا کرے گی، یہ فرق ہے اس کے اندر، یہ جو عورت سے متعلق مسئلہ ہے۔ تو اس طریقے سے چند مسائل کے اندر فرق ہے مرد اور عورت کے نماز سے متعلق، لیکن یہاں انہوں نے یہ جو طریقہ اور کیفیت میں جو انہوں نے فرق قرار دیا ہے اس کے اندر کوئی فرق جو ہے نہیں ہے۔ تو مرد عورت جو ہے مرد کی امامت نہیں کر سکتی ہے، مرد ہی امامت کرے گا، اور عورت اگر امامت کرے گی صرف عورتوں کی کرے گی، گھر کے اندر کرے گی اور درمیان میں کھڑی ہوگی، آگے نہیں کھڑی ہوگی، یہ بھی ایک فرق ہے۔ تو یہ جو سارے فروق ہیں یہ
نماز کی کیفیت میں نہیں ہے. کیفیت اور طریقہ مرد اور عورت کا ایک ہی جیسا، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم کے پھیرنے تک رکوع میں جو مرد دعا پڑھتا ہے وہی دعا عورت پڑھے گی، سجدے میں جو دعا مرد پڑھتا ہے وہی دعا عورت بھی پڑھے گی. ایسے ہی آپ دیکھیں تحیات درود شریف میں اور سورہ فاتحہ میں، ضم سورہ میں، سلام پھیرنے میں، سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنے میں، ان میں کوئی مرد اور عورت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. تو کیفیت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، وہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر کا حکم ہے. چند مسائل میں فرق ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے بیان کیا. اب آئیے چلتے چلتے میں آپ لوگوں کے سامنے چند بڑے بڑے علماء کے فتوے بھی نقل کر دوں. خود ہمارے مفتی صاحب نے، یعنی مفتی صاحب نے، ہمارے مفتی تو نہیں ہیں وہ، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، انہوں نے اہل حدیث کی تعریف کی ہے کہ اہل حدیث اور سلفی یہ بدعتی نہیں ہوتے اور قبر پست نہیں ہوتے. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اہل حدیث بن جائیے، اس لیے کہ یہی دو چیزیں ہیں، یہی کلمے کا خلاصہ ہے، توحید اور سنت. قبر پرست نہیں ہے تو شرک نہیں کرتے ہیں، بدعتی نہیں تو سنت پر وہ لوگ قائم ہیں. تو ایسی صورت میں آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے مسلک کو چھوڑ کر کے مسلک اہل حدیث کو قبول کر لیجئے. اور ان مسائل کے اندر بھی آپ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا ہے. میں آئیے آپ کے سامنے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے انہی کے علماء کے اقوال پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے امام کی بات کو چھوڑ دیا جب ان کو دلیل امام کے قول کے خلاف ملی. اور یہی مطلوب ہے، کیونکہ امام معصوم نہیں ہوتا. معصوم کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول معصوم ہوتے ہیں، کتاب اللہ معصوم ہے، سنت رسول معصوم ہوتی ہے. اگر وہ صحیح ہے تو صحیح سند ثابت ہے. وہ اجماع امت معصوم ہوتا ہے بشرطے کہ وہ ثابت ہو اور اس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہو. یہ معصوم ہوتا ہے. اس مولوی کی حدیث لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت ضلالت پر اتفاق نہیں کر سکتی، اکٹھا نہیں ہو سکتی. لہذا امام کی بات اگر حدیث کے خلاف ہو تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے. ہر امام نے اسی بات کی تعلیم دی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بھی یہی کہا ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی. تمام ائمہ نے یہ بات کہی ہے کہ ہماری بات کو چھوڑ دینا اور حدیث پر عمل کرنا. لہذا میں آپ کو امام ہی کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سچے متبع بن جائیے، سچے شیدائی بن جائیے. امام ابو حنیفہ، اور افسوس کی بات یہ ہے، میں بطور مناسبت ذکر کر دوں، بات بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے، کہ ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عقیدے میں امام نہیں مانتے ہیں، عقیدے میں ان کی اتباع اور تقلید نہیں کرتے، فروع میں مسائل میں ان کی تقلید کرتے ہیں، عقیدے میں ان کو امام مانتی ہی نہیں. عقیدے میں ابو حسن اشعری اور ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کو مانتے ہیں لوگ. اور تصوف کے اندر نقشبندی، چشتی، سہروردی اور قادری، یہ 4 سلسلوں میں بیعت لیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ سارے سلسلے تھے. یہ سارے سلسلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایجاد کیے گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں صوفیت وغیرہ نہیں پائی جاتی تھی، ان کے یہاں کوئی تصوف نہیں تھا. یہ 4 سلسلے تو بعد میں لوگوں نے ایجاد کیے ہیں. یہ لوگ باقاعدہ اس پر بیعت لیتے ہیں. اور خود خلیل احمد سہارنپوری جو مسلک دیوبند کے ایک مشہور عالم اور جو ہے عالم گزرے ہیں، ان کی باقاعدہ کتاب ہے عقائد علماء اہل سنت دیوبند. اس میں انہوں نے باقاعدہ شروع ہی بات لکھی ہے، پہلے پیج پر ہی بات لکھی ہے کہ ہم اصول میں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کو مانتے ہیں، فروع میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، اور تصوف میں 4 سلسلوں پر بیعت لیتے ہیں یا 4 سلسلوں کو مانتے ہیں. اور اس پر ان کے تقریباً سینکڑوں علماء کے دستخط موجود ہے اس کتاب کے اوپر. تو عقیدے میں تو امام ابو حنیفہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ خراب تھا؟ نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو ہمارے امام ہیں، اور اس طریقے سے عقیدے میں امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور اس طریقے سے ان کے اقوال دیکھیے آپ اللہ کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر تو ہے لیکن یہ نہیں معلوم عرش کہاں ہے، تو مسلمان ہی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. جبکہ آج لوگ جو ان کی طرف آپ کو منسوب کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو عقیدے میں ان کو نہیں مانتے. تو ہم یہ کہتے ہیں کاش آپ لوگ عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام مانتے. اور میں مناسبت سے ذکر کر دوں کہ یہ 4 ائمہ میں سے آج جو بھی لوگ پائے جاتے ہیں صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین اور ان کے ماننے والے ایسے ہیں جو اپنے امام کے عقیدے کو مانتے ہیں. باقی مالکیہ، شافعیہ، احناف
ہمارے یہاں احناف کی دو جماعتیں ہیں، دیوبندی اور بریلوی، یہ سارے کے سارے لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عقیدے میں امام نہیں مانتے، مالکیہ بھی امام مالک کو عقیدے میں امام نہیں مانتے، شافعیہ بھی ہمارے یہاں دیکھیے رفعتین کریں گے، آمین کہیں گے، لیکن ان کے عقیدے کے اندر شرک آپ کو ملے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو نہیں مانتے، کاش اس کے برعکس ہوتا، کیونکہ اصل عقیدہ اصل توحید ہے، کاش یہ ہوتا۔ سنت بھی اپنی جگہ پر اصل ہے، دونوں کلمے کے اندر موجود، لیکن عقیدہ توحید اس کی اہمیت زیادہ، کاش ایسا ہوتا۔ تو میں انہیں دعوت دیتا ہوں مفتی صاحب کو کہ آپ نے کہا ہے، اور پھر ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ آپ نے یہ کہا کہ اہل حدیث اور سلفی بدعتی نہیں ہوتے، قبر پرست نہیں ہوتے، تو آپ نے ام الدرداء کے بارے میں جو بات کہی ہے کہ ام الدرداء کے بارے میں کہ وہ مردوں جیسی نہیں بیٹھتی تھیں، تو آپ نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیگر ساری عورتیں جو ہے مردوں کے طریقے سے نہیں بیٹھتی تھیں، صرف یہی بیٹھتی تھیں۔ تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ آپ نے اہل حدیث کے بارے میں کہا کہ وہ بدعتی نہیں ہوتے، قبر پرست نہیں ہوتے، تو کیا اہل حدیث اور سلفی کو چھوڑ کر کے جتنی بھی جماعتیں پائی جاتی ہیں وہ سب کے سب بدعتی اور قبر پرست ہیں؟ آپ کا تو ہی فارمولہ ہوا نا، آپ نے تو ہی بات کہی ہے اس کے اندر، اپنے کلف کے اندر، گفتگو کے اندر، تو یہ چیز بھی آپ کے اوپر چشمہ ہوتی۔ بہرحال آئیے امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی دنیا کے امام، ان کا میں فتویٰ ذکر کر دوں۔ کینیا سے ایک عورت نے ان کو سوال کیا، وہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی ہے، صلو کما رأیتمونی وصلی، تم اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ انہ لا فرق بین صلاۃ الرجل و صلاۃ المرأۃ لا فی القیام ولا فی القعود ولا فی السجود، کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، نہ قیام میں، نہ بیٹھنے میں، نہ سجدہ کرنے میں۔ وعلی ھذا فانا اعمل به منذ بلوغی سن التکلیف، اس بنیاد پر جب سے میں بالغ ہوئی ہوں تب سے ایسے ہی کرتی ہوں کہ میں اس طریقے سے نماز پڑھتی ہوں جس طریقے سے ہمارے نبی نماز پڑھائے۔ ولیکن عندنا نساء، لیکن ہمارے یہاں کچھ عورتیں ہیں، فی کینیا، کینیا کے اندر، یخاصمننی ویقولن ان صلاتی کی غیر صحیحہ، اور مجھ سے جدال کرتی ہے یا مخاصمہ کرتی ہے، بحث کرتی ہیں کہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، لأنہا تشبہ صلاۃ الرجل، اس لیے کہ تمہاری نماز مردوں کی نماز کی مشابہت ہے۔ پھر وہ کہتی فأبد، میں چاہتی ہوں ان تبینوا لی هل بین صلاۃ الرجل و صلاۃ المرأۃ فی الاداء فرق، کیا مرد اور عورت کی نماز کے ادا کرنے میں، یعنی عورت بھی دیکھیں آپ کتنی فقیہ اور جانکار تھی، اس نے نہیں پوچھا مسائل میں، اس نے پوچھا ادا میں، کیفیت میں، کیا مرد اور عورت کی نماز کی کیفیت میں کچھ فرق ہے؟ یہ سوال کینیا سے آیا، کس کے پاس؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی تھے، ان کے پاس آیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایتھا الاخت فی اللہ السائلہ، اے اللہ دینی بہن سوال کرنے والی، الصواب، درست بات یہ ہے، انہ لیس بین صلاۃ الرجل و صلاۃ المرأۃ فرق، کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وما ذکرہ بعض الفقہاء، اور جو بعض فقہا نے ذکر کیا ہے، من الفرق، جو بعض فقہا نے فرق ذکر کیا ہے، لیس علیہ دلیل، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ کسی نے اجماع نقل نہیں کیا، بعض فقہا کا قول ہے، یہ مفتی صاحب، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اپنے دور کے بہت بڑے امام اور علامہ اور مجتہد اور فقیہ اور محدث امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، کہہ رہے کہ بعض فقہا کا یہ قول ہے، لیس علیہ دلیل، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا، یہ اپنے امام کے قول فتویٰ نقل کر رہے ہیں، کون؟ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ بعض فقہا کا یہ قول ہے اور اس پر کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ والحدیث الذی ذکرتیہ فی السوال، اور جو حدیث تم نے سوال میں بیان کیا ہے، وہ ہوا قول نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، صلو کما رأیتمونی وصلی، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اصل یوم الجمیع، اصل ہے، اور یہ تمام چیزوں کو شامل ہے، سب کو شامل ہے، مرد اور عورت سب کو یہ عام ہے۔ والتشریعات تؤم الرجال والنساء، اور جو تشریعات ہیں، شریعت ہے، جو طریقہ ہے، احکام ہیں، یہ مردوں اور عورتوں سب کو عام ہے، الا ما قام علیہ الدلیل بالتخصیص، ہاں جس کی کوئی تخصیص کی دلیل ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے۔ فالسنہ للمرأہ، لہذا سنت عورت کے لیے یہ ہے، ان تصلی کما یصلی الرجل، کہ عورت ویسی ہی نماز پڑھے جیسے مرد نماز پڑھتا ہے، فی الرکوع والسجود والقراءہ، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، قرات کے اندر بھی، ووضع الیدین علی الصدر،
اور دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھنے میں بھی۔ ہمارے ہاں عورتیں سینے پر ہاتھ رکھتی ہیں لیکن مرد نیچے ہاتھ رکھتا ہے۔ ہمارے نبی کی سنت کو عورت کے ساتھ خاص کر دیا کہ سینے پر ہاتھ عورت رکھے گی، مرد سینے پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہتے ہیں سب کے لیے وہ عام ہے۔ وغیر ذالک هو الافضل، اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے نبی کا طریقہ ہے نماز میں وہی افضل ہے۔ وہکذا وضوءها علی الرکبتین فی الرکوع، اسی طریقے سے عورت کا اپنے دونوں گھٹنوں پر رکوع کے اندر ہاتھ رکھنا، جیسے مرد رکھتا ہے ویسے عورت بھی رکھے گی۔ وہکذا وضوءهما علی الارض فی السجود، اسی طریقے سے سجدے میں بھی زمین پر رکھنا ہاتھوں کو۔ حیال المنکبین اور حیال الاذنین، کندھے کے برابر یا کانوں کے برابر، یہ دونوں طریقہ ہمارے نبی ثابت ہے۔ کبھی اپنے ہاتھوں کو کندھے کے برابر رکھتے تھے نماز میں سجدے میں، اور کبھی کان کے لو کے برابر رکھتے تھے۔ وہکذا استواء الظہر فی الرکوع، اسی طریقے سے رکوع کے اندر بھی ظہر پیٹھ کو برابر کرنا، یعنی کہ عورت اپنی پیٹھ کو اوپر رکھے گی نہیں، برابر رکھے گی جیسے مرد رکھتا ہے ویسے ہی۔ وہکذا ما یقال فی الرکوع والسجود، اسی طریقے سے رکوع اور سجدے کے اندر جو کہا جاتا ہے وبعد الرفع من الرکوع وبعد الرفع من السجود، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد اور سجدے سے اٹھنے کے بعد جو دعائیں کہی جاتی ہیں وہ ساری دعائیں عورت بھی پڑھے گی۔ وبین السجدتین کلہ، اور دونوں سجدوں کے درمیان سب کے سب چیزوں میں کالرجل سوا، یعنی عورت ہی مرد ہی کے برابر ہے وہ، یعنی جیسے مرد کرتا ویسے عورت ہی کرے گی۔ عملاً بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پر عمل کرتے ہوئے، صلوا کما رأیتمونی وصلی، تم اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کتنا صاف فتویٰ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جو بھی اپنے دور کے بڑے امام تھے، فقیہ مجتہد امام علامہ، ان کا بھی میں قول نقل کر دوں اور آپ کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا مرد اور عورت کی نماز میں سجدے میں فرق ہے؟ تو کہتے کہ الجواب لا فرق بین المرأة والرجل فی السجود ولا فرق بین المرأة والرجل فی الرکوع ولا فرق بین المرأة والرجل فی الجلوس، کہ سجدے میں اور رکوع میں اور جلوس میں مرد اور عورت کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الرجال کالنساء، عورت کیا نام ہے، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ الا انہن لا یجہرن بالقول، ہاں یہ ہے کہ بلند آواز سے قرات نہیں کریں گی۔ اے لیس من السنہ ان تجہر المرأة فی الصلاۃ ولو فی صلاۃ اللیل، یعنی یہ سنت میں سے نہیں ہے کہ عورت کیا کرے، اپنی نماز کے اندر آواز بلند کرے چاہے وہ رات ہی کی نماز کیوں نہ ہو۔ وکذالک اذا اخطا الامام، اسی طریقے سے جب امام غلطی کرے گا، بھول جائے گا، فإنہن لا یسبحن، وہ تسبیح نہیں کہیں گی، سبحان اللہ نہیں کہیں گی، ولیکن یصفقن، لیکن وہ تصفیق کریں گی، یعنی ہتھیلی پر اپنے پنجوں کو ماریں گی۔ لأن التسبیح للرجال، اس لیے کہ تسبیح سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے، اور نماز میں بھولنے پر جب مرد بھول جائے، امام بھول جائے تو، اور تصفیق عورتوں کے لیے ہے۔ تصفیق یعنی ہاتھ کو ہتھیلی پر ماریں گے، پنجوں کو، انگلیوں کو۔ والاصل، اور اصل یہ ہے کہ ان الرجال والنساء فی احکام اللہ تعالی سوا، کہ مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ کے احکام میں برابر ہیں۔ الا اذا وجد دلیل علی التفریق، ہاں جب تفریق کی کوئی دلیل پائی جائے گی تو تفرق کیا جائے گا، جب تک تفریق کی دلیل نہیں ہوگی سب برابر ہیں۔ وہذا ضابط، اور یہ ایک ضابط ہے۔ وَإِن شِئْتَ فَقُلْ قَاعِدَةً، اور اگر تم چاہو تو اس کو قاعدہ کہو، ينتفع بها المسلم، اس سے مسلمان فائدہ اٹھائے گا، یعنی ایسا قاعدہ ہے یہ کہ مرد اور عورت دین کے معاملے میں، احکام اور شریعت اور طریقے کے معاملے میں دونوں برابر ہیں، جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو جو مردوں کو الگ کر دے، عورتوں کو الگ کر دے۔ پھر آگے کہتے ہیں وَلِذَلِكَ، اسی لیے من قذف رجلا محسنا، اگر کسی آدمی نے کسی پاک دامن مرد پر زنا کا الزام لگایا، اجلد 80 جلدہ، کیا اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے؟ نعم، پھر جواب دیتے ہیں کہ ہاں اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ما ان الآیت فی النساء، حالانکہ آیت یہ نساء عورتوں کے بارے میں، آیت جو ہے 80 کوڑے لگانے والی کس کے بارے میں؟ عورتوں کے بارے میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی مرد پر الزام لگائے گا زنا کا تو اس پر بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ وہ آیت کیا ہے؟ والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 مرد گواہ نہ لا سکیں،
فاجلدوہم 80 جلدہ، انہیں 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لہم شہادہ ابداً، اور تم ان کے شہادت کو، گواہی کو کبھی قبول نہ کرو، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ فاسق لوگ ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، ہاں جنہوں نے توبہ کر لیا اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے آیت کریمہ عورت سے متعلق ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت پر الزام لگاتا ہے تو ایسی صورت میں گواہ نہ لا سکا تو عورت کو الزام لگانے کی وجہ سے اس پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ معاملہ، یہ حکم، یہ مسئلہ عورت کے متعلق ہے، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء، اس بات پر علماء کا اجماع ہے، أَنَّ قَذْفَ الرَّجُلِ الْمُحْصَنِ كَقَذْفِ الْمَرْأَةِ الْمُحْصَنَةِ، کہ پاک دامن آدمی پر زنا کا الزام لگانا ویسے ہی ہے جیسے پاک دامن عورت پر الزام لگانا ہے۔ لأن الأصل أن الرجال والنساء فی شریعت اللہ سوا، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ مرد اور عورت اللہ کی شریعت کے اندر کیا ہے؟ برابر ہے، برابر ہے دونوں مرد اور عورت۔ تو یہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ۔ ایک اور عالم دین ہیں شیخ استاد دکتور عبدالعزیز فوزان، بڑے عالم دین ہیں، ان کے بڑے بڑے فتاوے ہیں، انہوں نے کہا کہ زعم بعض العلماء، بعض علماء کا یہ گمان ہے کہ مرد کے برعکس عورت کی نماز یا سجدہ اور رکوع کرنے کا طریقہ اس کے برعکس ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ہاکذا زعموا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے، نحن نقول لہم، ہم ایسے لوگوں سے کہتے ہیں، من این اتیتم بہا، تم یہ بات کہاں سے لے کر کے آئے ہو؟ ہاتوا لنا دلیلا واحدا، ایک ہی دلیل لے کر کے آ جاؤ، زیادہ دلیل نہ چاہیے، ایک ہی دلیل لے کر کے آ جاؤ، یدل علی ما ذکرتم، جو تمہاری بات کی دلیل ہو، جو تم نے فرق کر دیا ہے اس کی دلیل ایک ہی لے کر کے آؤ۔ لا یوجد، کوئی دلیل نہیں ہے، بل کل ما یشرع للرجل یشرع للنساء، بلکہ جو کچھ عورت مردوں کے لیے مشروع ہے وہی چیزیں عورتوں کے لیے بھی مشروع ہیں، الا ما دل دلیل علی اختصاصہ بالرجل او المرأة، ہاں اگر کوئی تخصیص کی دلیل ہو کہ مرد کے لیے خاص ہے یا عورت کے لیے خاص ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ ولا یوجد دلیل، اور کوئی دلیل نہیں پائی جاتی، بل کل ما شرع فی حق الرجال شرع فی حق النساء، بلکہ جو کچھ بھی مردوں کے حق میں مشروع قرار دیا گیا ہے وہ ساری چیزیں عورتوں کے حق میں بھی مشروع ہیں۔ یہ تھے 3 بڑے علماء کے فتوے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس طریقے سے بہت سارے فتاوے ہیں علماء کرام کے، اگر وہ فتاوے بیان کی جائیں تو وقت ویسے ہی ہمارا بہت زیادہ ہو گیا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ 10-15 منٹ کے اندر ختم کر دوں گا، لیکن بہرحال بات بڑی لمبی ہوگی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے، لب لباب یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور جو فرق ہے وہ کیفیت کے اندر نہیں ہے، چند مسائل کے اندر ہے جو عمومی مسائل ہیں ان میں ان کا استثناء ہے، لیکن جو طریقہ ہے اور کیفیت اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت کی مخالفت سے بچا، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔